بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ناظرین کرام، برادران اسلام، میرے عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے درس کا موضوع ہے اجازت طلب کرنے کے آداب. کسی دوسرے کے گھر اندر جانے سے پہلے آدمی کو باقاعدہ اجازت مانگنی چاہیے. اگر اجازت دی جائے تو آدمی گھر کے اندر جائے، ورنہ واپس ہو جائے. اس تعلق سے حدیث میں یہ رہنمائی ہے کہ اجازت 3 بار طلب کی جائے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی جواب نہ ملے تو اسے واپس ہو جانا چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع. جب تم میں سے کوئی کسی کے گھر 3 بار اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو اسے واپس لوٹ جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اجازت طلب کرنے والے شخص سے جب گھر والے اندر سے پوچھیں، دریافت کریں کہ کون صاحب ہیں، تو آدمی کو اپنا نام بتانا چاہیے. میں نہیں کہنا چاہیے. اس تعلق سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہی سے دریافت فرمایا، کون؟ میں نے جواب دیا کہ انا، یعنی میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا میں. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس جواب کو ناپسند فرمایا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب گھر کے اندر سے کوئی آدمی کسی آنے والے کے بارے میں پوچھے تو اسے اپنا پورا نام بتانا چاہیے، میں کہنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ خواتین بھی اگر کسی کے گھر جائیں تو ان کے لیے بھی مسنون مستحب ہے کہ وہ بھی اجازت طلب کر کے ہی اندر جائیں اور بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زینب آئی ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سی زینب؟ تو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اذنوا لها فاذن لها، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہیں اجازت دے دو. چنانچہ انہیں اجازت دی گئی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی کسی کے گھر کے اندر جانے سے پہلے اجازت لے لینا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی. اسی طریقے سے اجازت طلب کرنے کے لیے دروازہ بہت آواز سے اور بہت زور سے نہیں پیٹنا چاہیے، نہیں کھٹکھٹانا چاہیے. یہ ادب، تہذیب اور شائستگی کے خلاف ہے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے ناخن سے کھٹکھٹائے جاتے تھے، یعنی بڑی نرمی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو کھٹکھٹا کر کے آپ سے اندر آنے کی اجازت لی جاتی تھی. اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر کال بیل ہو تو اسے بہت دیر تک نہیں دبانا چاہیے، بلکہ بٹن اتنا دبانا کافی ہے جس سے گھر والے محسوس کر لیں کہ کوئی اجازت طلب کر رہا ہے، کوئی باہر آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کے گھر جائے اور گھر والے کسی وجہ سے ملنے سے معذرت کر دیں اور اجازت نہ دیں یا کوئی جواب نہ ملے تو برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اس کو واپس ہو جانا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن قِيلَ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اس لیے آدمی کو کسی کے گھر اگر جاتا ہے، اجازت نہیں دی جاتی ہے تو اس کو اس کے عذر پر محمول کرتے ہوئے، اس کی مصروفیت پر محمول کرتے ہوئے اس کو معذور سمجھنا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ واپس آ جانا چاہیے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ بعض مہاجرین نے کہا کہ میں پوری زندگی سعادت پر عمل کرنے کی طاق میں رہا، مگر اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہیں پایا کہ میں اجازت طلب کروں اور وہ یہ کہے کہ لوٹ جاؤ تو میں لوٹ جاؤں۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر جانے والے کو واپسی کے لیے صاحب خانہ سے اجازت لینی مسنون و مستحب ہے، جیسے جاتے ہوئے اس سے اجازت لینی ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی کے گھر کوئی آدمی گیا ہے اور وہاں سے واپس آنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی میزبان سے اس کو اجازت لے لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دار احدکم اخاہ فجلس عنده فلا يقومن حتى يستاذنه، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ہاں جائے اور اس کے پاس کچھ دیر بیٹھے تو اس سے اجازت لیے بغیر ہرگز نہ اٹھے۔ اس حدیث میں گویا کہ یہ ادب بتایا گیا ہے کہ واپسی کے لیے میزبان سے لازماً اجازت لے لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام معاشرتی اور اخلاقی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔